خواتین آٹا گوندھتے وقت یہ ایک لفظ پڑھ لیں، گھر سے غربت اسی وقت ختم ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، بیٹیوں کے رشتے اسی وقت ہو جائیں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جسے اللہ پاک آپ کی غربت اور تنگ دستی کو ختم کر کے آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے اور آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دیں گے۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور گھر کے تمام افراد میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب بھی عورتیں آٹا گوندھنے لگیں تو یہ ایک کام لازمی کر لیں۔ اللہ والو، اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آپ کی اولاد نافرمان ہے، تو یہ آج کا وظیفہ آپ کے لیے بڑا ہی خاص اور اہم ہے۔ اس وظیفے کو کسی صورت بھی آپ نے مس نہیں کرنا، ایک بار اس وظیفے کو لازمی کر لینا، انشاءاللہ آپ کے نصیب کو لگے بنتالے رب کریم کھول دے گا، آپ کی قسمت 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھے گی۔ دوستو، کیا کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہمارے گھر میں جو پریشانیاں آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ ہمارے گھر میں جو غربت آتی ہے یہ کیوں آتی ہے؟ یہ ہماری اپنی ہی کوتاہیاں ہیں، یہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے غربت اور پریشانیاں ہم پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ ہم نے رب کو کتنا یاد کیا ہے، ہم اپنے رب کی کتنی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ آ کر اللہ کی عبادت کے بارے میں ہمیں آگاہ کر سکیں، لیکن ہم لوگ دنیا داری کے کاموں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، نہ ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی رب کو یاد نہیں کرتے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو رب کا بڑا ہی مقرب بندہ ہوتا ہے، وہ جب رب سے دور ہونے لگتا ہے تو میرا رب اس پر مصیبتیں ضرور نازل کرتا ہے تاکہ وہ رب کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اس لیے دوستو، جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی آپ کے گھر میں غربت آئے تو آپ رب کو یاد کیا کریں۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم آج اسلام سے دور ہو گئے ہیں، ہم نماز سے دور ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن پڑھے ہیں، ان کے اوپر گھٹا چھا گیا ہے، لیکن ہم قرآن پڑھنا تو دور کی بات اسے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن صرف الماریوں میں پڑھا ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، رب نے اسے پڑھنے کی توفیق ہم سے چھین لی ہے۔ اللہ والو، ذرا غور کریں کہ کیا ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اسلام پر کتنا چلتے ہیں؟ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی رب کو یاد نہیں کرتے، پھر ہم پر مصیبتیں کیوں نہ آئیں، پھر گھروں میں غربت کیوں نہ آئے، پھر رشتے کس طرح ہو جائیں؟ اللہ والو، آج میں ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو خواتین نے آٹا گوندھتے وقت کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک لفظ پڑھنا ہے، 5 منٹ کا یہ عمل ہے، 5 منٹ آپ نے لگانے ہیں اور پورا سال آپ کے گھر سے کبھی بھی دولت ختم نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کاروبار میں برکت پڑے گی۔ اللہ والو، ایک بات یاد رکھیں کہ نماز 5 وقت کی پڑھا کریں اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 5 یا 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ اس سے ایک تو آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، دوسرا آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، رب کریم کا آپ پر فضل ہوگا۔ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیوں کا انعام ہے، اور جب انسان صبح اٹھ کر قرآن پاک پڑھتا ہے تو رب کریم اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ اللہ والو، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے، یہاں سے آپ نے ویڈیو کا ایک ایک حرف سننا ہے، ایک ایک حرف سمجھنا ہے۔ ہو سکے تو آج کا وظیفہ خواتین لکھ لیں اور خود کریں۔ یہ وظیفہ آج لازمی کرنا ہے، خواتین کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ ایسی خواتین جن کی سسرال میں عزت نہیں ہے، شوہر ان کی بات نہیں سنتا، تو آج کا وظیفہ اس عورت کے لیے بڑا ہی خاص ہے۔ یہ عورتیں اپنے سسرال میں عزت بڑھانے کے لیے آج یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی ان کی سسرال میں عزت ہوگی، شوہر ان کی بات مانے گا۔
اللہ والو وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ کسی بھی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر کوئی بھی نماز ادا کرنی ہے، نماز آپ نے پڑھ لینی ہے، اور پھر جس وقت بھی آپ آٹا گوندنے لگیں، آپ نے گھر کی روٹیاں بنانی ہوتی ہیں، جب بھی آپ آٹا گوندنے لگیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا ہے، پاک صاف ہو کر آپ نے آٹا گوندنا ہے۔ آٹا گوندتے وقت سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان و یا کریم، ساتھ ساتھ آپ نے یہ لفظ کا ورد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے آٹا گوندنا ہے۔ یا رحمان و یا کریم یا رحمان و یا کریم یا رحمان و یا کریم، یہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی آپ آٹا گوندتی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی تعداد نہیں ہے کہ آپ نے اتنی بار پڑھنا ہے۔ جب تک آپ آٹا گوند رہی ہیں آپ نے یا رحمان و یا کریم یا رحمان و یا کریم پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ آٹا گوند لیں، آٹا گوندنے کا وقت ختم ہو جائے، یعنی کہ آٹا آپ نے گوند لیا ہے، اب آپ نے اس کو جس چیز پر ڈال کر رکھا ہے، اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا پڑھ کر اس آٹے پر پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد جب آپ روٹیاں پکانی شروع کریں تو جب آپ نے روٹی پکانا شروع کرنی ہے تو بھی آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے روٹیاں پکانی ہیں، اور اس کے بعد جو بھی انشاءاللہ روٹی کھائے گا وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ لفظ پڑھنے سے گھر سے غربت ختم ہوگی، آپ کے گھر میں رزق آئے گا، کیونکہ جب آپ آٹے پر رب کا نام پڑھیں گی، رب کا درود پاک پڑھیں گی، تو انشاءاللہ رب کے فرشتے آپ کی روزی میں برکت ڈالیں گے، آپ کے گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ جب آپ اس طرح روٹیاں اپنے سسرال میں کھلائیں گی تو آپ کی عزت بھی بڑھے گی، اور آپ کے لیے رب کے فرشتے آپ کے گھر میں آ کے آپ کی عزت بڑھا دیں گے، آپ کے گھر میں غربت ختم کر دیں گے، آپ کے گھر میں غیبی خزانوں سے دولت آ جائے گی۔ اللہ والو نماز 5 وقت پڑھا کریں۔ عورتیں خاص طور پر جو شادی شدہ ہیں، اگر ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی کرے اور 5 وقت کی نماز پڑھا کرے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کے گھر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوستو وظیفہ کر کے اپنے لیے دعا لازمی کریں، اور اس ویڈیو کا جو لنک ہے اسے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے، تاکہ ایسی خواتین جن کو سسرال میں عزت نہیں مل رہی وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ کر سکیں اور ان کے بھی حالات بدل سکیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ کسی کی زندگی کو بدل دیں گے۔ بدلنا تو اللہ نے ہے، آپ صرف وسیلہ بنیں گے۔ انسان صرف وسیلہ ہے، بدلتا اللہ ہی ہے۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔